السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ رب ان پر رحم فرما اس طرح سے جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 23 اور 24 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ ان دونوں آیتوں کے تعلق سے کل آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصولوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ جو 12-13 آیتیں اور ہیں آگے، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصولوں کو بیان فرمایا ہے جن اصولوں کی بنیاد پر کوئی بھی اسلامی سماج و معاشرہ پنپتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں میں جو پہلا اصول بتلایا گیا وہ یہ کہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے تعلق سے گفتگو قدر تفصیل کے ساتھ کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں یہ لوگوں سے اقرار لیا ہے کہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کرے کہ اللہ ہے، اور اس کے وجود کا اقرار کرنے کے بعد جب اس کی عبادت کرے تو بلا شرکت غیر، یعنی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر گامزن ہو جائے۔ آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں اللہ نے یہ کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کے وجود کا اقرار بھی ہے اور اس بات کا بھی اقرار ہے کہ اللہ کے ساتھ جب عبادت کی جائے تو اس میں کسی بھی پیر صاحب کو، کسی بھی فقیر صاحب کو، کسی بھی مٹی اور پتھر کے مورتی کو، کسی آستانے کو، کسی دیول کو شریک نہ کیا جائے، خالص اللہ کی عبادت کیا جائے۔ سامعین کرام، اس کے بعد جو دوسرا اصول اس آیت کریمہ میں اللہ نے بتلایا ہے وہ یہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ماں باپ کے اللہ کے علاوہ اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے قرآن کریم میں صرف اسی مقام پہ نہیں، اس کے علاوہ بھی دوسرے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد اس کے لگے ہوئے، اس کے بالکل سٹے ہوئے اللہ نے یہ بھی کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کرو، بلکہ کیا کہا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک میں حقوق کی ادائیگی بھی آ جاتی ہے، فرما برداری بھی آ جاتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سامعین کرام، بالکل اسی طرح سے صحیح حدیثوں کے اندر یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ شرک کو بتلایا، اور اس کے فوراً بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کے عقوق کو بتلایا، عقوق الوالدین، الشرک باللہ وعقوق الوالدین، یعنی سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور عقوق الوالدین ہے۔ اور عقوق کا جو معنی کیا جاتا ہے عام طور پر نافرمانی، لیکن اصل میں عقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل، ہمارا ہر وہ اسٹیپ جس سے ماں باپ کو ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچے اس کو عقوق کہا جاتا ہے۔ اس میں نافرمانی بھی آتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو سامعین کرام، یہاں پر اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ پہلا اصول ہے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کی تاکید کرتے ہوئے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح سے ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کہو، اف، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بات کرو. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں اور ان کی روزی روٹی نہ ہو، اب بوڑھے ہو گئے تو کمائیں گے نہیں، اور ان کے مقابلے میں ان کے اولاد جو ہوتے ہیں وہ جوان ہوتے ہیں، برسرے روزگار ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں ماں باپ اپنے اولاد کے کئی طریقوں سے توجہ کا محتاج ہوتا ہے. پہلا کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کے پاس کمانے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے نان و نفقہ اور دوسری ضرورتوں کا انتظام کرے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی. دوسری بات یہ کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اولاد نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں، تو ماں باپ کی محبت تو اپنے اولاد کے ساتھ بدستور برقرار رہتی ہے، لیکن اولاد کی محبت جو ہوتی ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اپنے بچوں پر بھی اس کی محبت چلی جاتی ہے، یا بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے ماں باپ سے محبت، اور پوری محبت اپنے اولاد کے اوپر چلی جاتی ہے. یا تو ماں باپ سے توجہ ہٹ جاتی ہے، یا پھر توجہ تھوڑا بہت ماں باپ پر بھی رہے گا اور زیادہ توجہ اپنے اولاد پر رہتی ہے. ایسی صورت میں بھی اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے اوپر پوری توجہ بنا کر کے رکھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، ان کا ہر اعتبار سے جو ہے احترام کرے. تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ جب ماں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو طبعی اعتبار سے ان کی طبیعت کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کوئی بات ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ایسے وقت میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، ماں باپ کی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر فل بھڑک جاتے ہیں. ایسی صورت میں ماں باپ کو اپنے اولاد سے بڑا ڈر ڈر کے بات کرنا پڑتا ہے، بہت ڈر کے بات کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی چیز نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہی بیٹا ہے. ڈرتے ہیں ماں باپ اولاد سے. ایسے وقت میں چاہیے کہ جو اولاد ہوں وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بالکل نرمیت اختیار کرے. اگر کوئی ایسی بات سامنے آ جائے، ماں باپ چڑچڑا ہو گئے ہیں، کوئی بات ان کی زبان سے نکل گیا، تو اف بھی نہیں کہنا ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنا ہے، اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان سے بات کرنا ہے. اسی کو اصل میں کہتے ہیں حسن سلوک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. جب ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت سب سے پہلے ان کے کسی بھی بات کے اوپر اف بھی مت کہو، اور ان کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں، جھڑکو نہیں. ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، اور بچہ اگر برسر روزگار ہے تو ماں باپ کی تو کوئی بات برداشت کر نہیں سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ ماں باپ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کچھ بولیں گے تو کہیں بیٹا ہی ریورس نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت میں کہا کہ ان کے کسی بھی بات پر اف بھی مت کرنا، اور ان کو جھڑکنا بھی مت، اور ان کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بات کرنا. آگے اللہ نے مزید فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عاجزی اور انکساری اور رحمت و شفقت کے بازو کو ہمیشہ ان کے لیے جھکا کر کے رکھنا، یعنی ان کے سامنے جھک کر کے رہنا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا. کیا دعا کرتے رہنا؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ جیسا کہ بچپنے میں رحمت و شفقت کے ساتھ انہوں نے ہم کو پالا تھا، اے اللہ تو بھی ان کے اوپر رحم فرما. یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے بالکل غلاموں والا سلوک. کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ غلاموں والا. جیسا آقا کے سامنے غلام ہر اعتبار سے جھکا ہوا ہوتا ہے، بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے بالکل غلاموں والا حساب کتاب رکھے. جیسے غلام بالکل جھکا ہوا ہوتا ہے ویسے ہی جھکے رہے، عاجزی انکساری کے ساتھ. کسی بھی بات کے اوپر زور سے جھڑک کر کے، آج تو بچے کہہ نہیں سکتے ہیں، کہنے کی بات تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن کہہ نہیں سکتے ہیں. ایک ذری سی بات ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں بچے بولتے ہیں، ماں کو بھی بولتے ہیں، باپ کو بھی بولتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، بالکل غلام کی طرح سے جھک کر کے رہنا. ایسا کیوں؟ آخر ایسا کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اس پورے کائنات کا رب العالمین ہے.
زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ہوا بنایا، پانی برسایا، پانی سے زمین کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں جو انسان کی ضرورت کے اللہ نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے زمین میں پیدا کیا، ہر طرح کے جانوروں کو پیدا کیا۔ اب جو انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور دوسرے جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن انسانوں کے پرورش کی پوری ذمہ داری اللہ نے کس کو دی؟ ماں باپ کو دیا، دوسرے جاندار کی نہیں۔ دوسرے جاندار کا بچہ دیکھیے گا، 10 بچے پیدا ہوتے ہیں تو 4 بچے مرتے ہیں، اس کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اور ماں باپ کا اگر ایک بچہ مر جاتا ہے تو سوچے کیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دوسرے جو بچے ہوتے ہیں دوسرے جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگتے ہیں، چند گھنٹوں کے بعد چلنے لگتے ہیں، چند دنوں کے بعد چلنے لگتے ہیں۔ ان کے اوپر گرمی، سردی، برسات، ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ فوراً اس کو ٹھنڈک لگ جائے گی، فوراً وہ بیمار پڑ جائے گا۔ جتنا انسان کا بچہ بیمار پڑتا ہے جانوروں کا بچہ بیمار نہیں پڑتا ہے۔ اور جب انسان کا بچہ بیمار پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں اور باپ دونوں پوری رات اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے جگے رہتے ہیں کہ نہیں جگے رہتے ہیں۔ یہ سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے۔ ماں پوری رات جگتی ہے، باپ بھی پوری رات جگتا ہے۔ باپ جو ہے ماں اور بچے دونوں کے اخراجات اور ذمہ داری کو اٹھاتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ماں باپ کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ماں باپ کے دلوں میں نہیں ڈالتا، یہ جذبات، یہ خیالات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے دل میں نہیں ڈالتا تو ایک انسان کے بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اس انداز میں پالتے ہیں، اس انداز میں پرورش کرتے ہیں، اگر اس کے باوجود بچہ اس کے سامنے غلام بن کر کے نہ رہے بلکہ اس کا مالک بن کر کے بیٹھ جائے تو اس سے بڑی ناانصافی کی بات ہو نہیں سکتی ہے۔ عام طور پر دنیا دار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے ناآشنا ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سمجھاتے ہوئے، بجھاتے ہوئے، لوگوں کو جو ہے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ماں باپ کے سامنے ہمیشہ غلام بن کر کے رہنا اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ آج تو 99.9% بچے دعا نہیں کرتے ہیں کیا؟ 99.9% جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ کمانے والے جو بچے ہوتے ہیں، بھائی پوری دنیا کا دستور ہے، سب لوگ اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں، تو کمانے والا بچہ بھی اپنے ماں باپ کو دیتا ہے، اس کو دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے انٹینشن ہوتے ہیں، بہت سارے ارادے ہوتے ہیں، لیکن دعا تو 99.9% لوگ اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ ماں باپ جب تک زندہ ہے کھلا پلا دیا، مر گئے ختم، بھول گئے، ماں باپ کے لیے کبھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی نہیں کیا۔ اللہ نے یہاں پر کہا کہ جب تک زندہ رہیں ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے بازو کو جھکائے رکھنا اور ان کے لیے ان کی زندگی میں بھی دعا کرنا اور موت کے بعد بھی دعا کرنا کہ اللہ میرے والدین کو ان کی زندگی میں بھی بالکل ویسے ہی رحم فرما جیسا تو نے میرے اوپر رحم فرمایا تھا، اور میرے ماں باپ کے موت کے بعد بھی ان کے اوپر ہمیشہ رحم و کرم کی نگاہ کو بنائے رکھنا۔ تو یہ ایک اصول ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس اصول کے اوپر عمل کرنے سے سماجی معاشرے کے اندر امن و سکون اور سماجی معاشرے کے اندر ایک اسلامی ویلو پتہ چلتا ہے اور لوگوں کے درمیان جو اس چیز کی ایک وضاحت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا